لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اس سنی نوری مسجد کو اللہ رب العزت آباد فرمائے اور آباد رکھنے والوں کو آباد فرمائے. اور اللہ رب العزت ماہ رمضان میں ہمارے ہر لمحے کو قبول فرمائے. عبادتوں کو، طاعتوں کو، خدمات کو اور نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور امت مسلمہ پر رحم اور کرم فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے. میں انشاءاللہ العزیز جتنی دیر بھی گفتگو کروں گا، میری گفتگو کا جو محور، جو مرکز ہوگا، یعنی جس پر گفتگو رہے گی پوری، وہ ارادہ آخرت. ارادہ آخرت یعنی میری گفتگو دو لوگوں کے درمیان رہے گی. نمبر 1 مرید دنیا، نمبر 2 مرید آخرت. تو دو مرید کی بات کریں گے ہم انشاءاللہ آج کی اس مختصر گفتگو میں. اور یہ دونوں وہ مرید ہیں کہ جن کے بارے میں گفتگو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں فرمائی ہے. مرید دنیا، مرید آخرت. قرآن مقدس کی بہت ساری آیات کریمہ آپ جب پڑھیں گے قرآن کریم تو آپ کو مل جائیں گی. مثلا وہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے، پارہ نمبر 15. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2 آیت نمبر 19 میں نے تلاوت کی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں مرید دنیا کا ذکر ہے اور اسی سورت کی آیت نمبر 19 میں مرید آخرت کا ذکر ہے. اور آیت نمبر 18 سے لے کر کے آیت نمبر 22 تک لگاتار 5 آیتوں میں مرید دنیا اور مرید آخرت کا ذکر ہے. اسی طریقے سے اور کئی جگہ جو ہے مرید دنیا اور مرید آخرت کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم توجہ سے سنیں گے اور جب یہاں سے اٹھیں گے تو اس اطمینان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اٹھیں گے کہ ہم الحمدللہ مرید آخرت ہیں، مرید دنیا نہیں. ہم کون ہیں، ہماری منزل کیا ہے، یہ معلوم ہونا ہر مسلمان کو بہت زیادہ ضروری ہے. جس مسلمان کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ وہ کون ہے اور اس کی منزل کیا ہے، وہ زندگی میں آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں اور مشاکل کا سامنا ڈٹ کر کے نہیں کر پائے گا. اگر وہ اپنے مقصد کو بھول جائے گا، اور جسے اپنا مقصد یاد رہے گا وہ ہر مشکل کے سامنے انشاءاللہ العزیز پہاڑ بن جائے گا. ہر مصیبت کے سامنے وہ پہاڑ بن جائے گا. ہر مصیبت اسے رائی کے دانے کی برابر لگنے لگے گی، کیونکہ اس کا ایمان کسی بھی مصیبت کو بڑا کر کے نہیں دکھائے گا، بلکہ اس کا ایمان اسے اس بات کا یقین دلائے گا ان مع العسر یسرا. ان مع العسر یسرا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ ان مع العسر، عام طور سے لوگوں کو ترجمہ اس آیت کا یاد رہتا ہے ان مع العسر یسرا. عام طور سے جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ تنگی کے ساتھ ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے، یہاں مع کا لفظ ہے، وعدہ کا لفظ نہیں ہے. ان مع العسر
یسرا، ان بعد العسر یسرا نہیں فرمایا کہ عسر کے بعد یسر ہے، نہیں، عسر کے ساتھ یسر ہے، یعنی جو تنگی کا زمانہ چل رہا ہے اسی زمانے میں تمہارے لیے آسانی اللہ نے رکھ دی ہے، انشاءاللہ اسی زمانے میں تمہیں آسانیاں مل جائیں گی۔ اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ تکلیفیں آتی ہیں اور نہ جانے کب چلی جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس وقت ہمیں سیدنا سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کا وہ جملہ یاد آتا ہے، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو خوف نہ کر، میرا رب اللہ ہے۔ ہمارا رب اللہ ہے۔ جب ہمارا رب اللہ ہے، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق ہے، وہ زندگی دینے والا، وہ موت دینے والا، وہ خوشی دینے والا، وہ غموں کو دور فرمانے والا، وہ تکلیفوں کو دور فرمانے والا، وہ بیماریوں سے شفا دینے والا، سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، پھر خوف کس بات کا ہے، پھر غم کس بات کا ہے، پھر پریشانی کس بات کی ہے، پھر ماتھے پہ شکن کس چیز کی ہے؟ نہیں، مسکرا کر کے، ہنس کر کے اور خوشی کے ساتھ سب کچھ قبول کر لینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ کوئی مصیبت نہیں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 مرید آخرت کا ذکر ہے، میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 18 میں جو مرید دنیا کا ذکر ہے اس پر ہم بات کر لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت جلد مل جاتی ہے، اور وہ چیز جو بہت جلد مل جاتی ہے اس کا نام دنیا ہے، بہت تیزی سے مل جاتی ہے۔ کوئی اگر صرف دنیا چاہے، کوئی اگر محض دنیا کا طلبگار ہو، اسے آخرت سے کوئی مطلب نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے جو پسند نہیں ہے میں اسے اپنے در اور دروازے پہ زیادہ دیر تک روکنا پسند نہیں کروں گا، جلد دوں گا اور آگے بڑھا دوں گا۔ لیکن جو مجھے پسند ہے، جو میرا محبوب ہے، جو میرا پیارا ہے، وہ روئے گا، وہ گڑ گڑائے گا، وہ مانگے گا، وہ طلب کرے گا، وہ ایک مدت، ایک زمانہ لگائے گا، مگر مجھے اس کی ادا پسند آئے گی، اور میں یہی چاہوں گا کہ وہ ٹھہرا رہے، میں یہی چاہوں گا کہ وہ ٹھہرا رہے۔ حضرت موسیٰ سے صرف اتنا پوچھا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہہ دیتے کہ عصا ہے، اتنا کافی تھا۔ لیکن آج مسئلہ کچھ اور تھا، آج کلام ہو رہا تھا اللہ رب العزت کے ساتھ، موقع ملا تھا تو در چھوڑ کے جاتے کیسے، وہاں سے ہٹتے کیسے؟ یا عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ کلام کو لمبا کر دیا کیونکہ آج موقع ملا ہے، پھر ملے نہ ملے۔ 40 سال تک حج کیا، قبول نہیں ہوا، کہتے کہ لبیک اللہم لبیک، آواز آتی لا لبیک، نہیں، حاضری قبول نہیں ہے۔ لیکن 40 سال کے بعد یہ شخص نے کہا کہ 40 سال تو ہو گئے کہتے ہوئے، ہمیشہ کہتے ہو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اور آواز آتی ہے لا لبیک، پھر بھی کہتے رہتے ہو، پھر بھی آتے رہتے ہو، پھر بھی ہٹتے نہیں ہو یہاں سے۔ اب بس بھی کرو تو جواب دیا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کے سوا کوئی در ہو تو بتا دو، اس کے سوا کوئی در ہو تو بتا دو کہ اس کے سوا تو کوئی در نہیں ہے، تو پھر یہی پڑا رہنے دو۔ آواز آئی کہ یہ بھی قبول، 40 سال کے قبول، تو در تو ایک ہی ہے، گھر تو ایک ہی ہے، رب تو ایک ہی ہے، دینے والا ایک ہی ہے، وہی معطی ہے، وہ جسے عطا کرے کوئی روک نہیں سکتا، وہ جسے منع کرے کوئی دے نہیں سکتا، کوئی نہیں، کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کا زور نہیں ہے۔ ہم مرید آخرت ہیں۔ مرید دنیا کے بارے میں قرآن فرماتا ہے جو عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ یعنی جلد ملنے والی چیز، یعنی دنیا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ، دنیا کو تعبیر بھی لفظ عاجلہ سے کیا قرآن کریم میں۔ قرآن کے ہر لفظ اپنی جگہ بہت حیثیت اور بہت معنی رکھتا ہے، اتنی حیثیت اتنا معنی رکھتا ہے کہ عربی کا کوئی دوسرا لفظ آپ اس کی جگہ رکھ کر کے وہ معنی پیدا کرنا چاہیں جو قرآن میں رکھا ہوا لفظ سے معنی ہے، نہیں ہو سکتے، جبکہ ہر زبان میں ایسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں کہ ایک ہٹا کر دوسرا رکھ سکتے ہیں آپ۔
لیکن قرآن کا کوئی کلمہ ہٹا کر کے دوسرا کلمہ اس کی جگہ رکھیں گے تو وہ معنی اس جگہ وہاں نہیں مل سکتے جو معنی اللہ رب العزت نے وہاں رکھے ہیں اس لفظ کے اندر. یہ خاصیت ہے قرآن کریم. عاجلہ فرمایا دنیا کو، اور اس کے ساتھ آگے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آتینا ہو ہم اسے دے دیتے، نہیں، عطا کر دیتے، نہیں، عجلنا لہو، اس عاجلہ کو جلد ہی دے دیتے ہیں، اس جلدی والی کو جلد ہی دے دیتے ہیں، مگر دیتے اسے جسے چاہتے ہیں، اور دیتے اتنا ہے جتنا چاہتے ہیں. جتنا ہم چاہیں گے اتنا ملے گا، جسے چاہیں گے اسے ملے گا، کسی کا کوئی زور و طاقت نہیں ہے. عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید. لیکن یاد رکھیں وہ لوگ جو صرف دنیا چاہتے ہیں، جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں، جنہیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں، جنہیں اللہ اور اس کے رسول سے کوئی مطلب نہیں، آخرت سے کوئی، جنت سے کوئی مطلب نہیں. ثم جعلنا لہ جہنم، تو ایسے لوگوں کی اس عاجلہ کو، اس دنیا کو ہم ان کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں. یصلاھا مذموما مدحورا، مذمت کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے، ذلت کے ساتھ اس میں لڑتے رہتے ہیں. آیت نمبر 18 مرید دنیا، مرید آخرت کے بارے میں فرمان ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیا وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اور جو آخرت چاہتا ہے، جو مرید آخرت ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، صرف مرید آخرت نہیں، صرف ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اپنے ارادے کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. کوشش، یہ نہیں کہا کہ سب کچھ کر ہی لیتا ہے بلکہ کوشش کرتا رہتا ہے. وسعى لها سعیها، اور جیسی کوشش کرنے کا حق ہے ویسی کوشش کرتا ہے. وهو مؤمن، اور ایمان والا بھی ہے. فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو یہی وہ مرید آخرت ہے جن کی کوششیں پار لگے. فرماتا ہے کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا. ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں. مرید دنیا کی مدد بھی ہم ہی کرتے ہیں، مرید آخرت کی مدد بھی ہم ہی کرتے ہیں. اور یہ مدد تمہارے رب کی عطا ہے، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک، کوئی ٹوک، کوئی زور، کوئی طاقت نہیں ہے. تو جسے چاہے عطا کرے، مرید دنیا کو عطا کرے، مرید آخرت کو عطا کرے. یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مرید آخرت ہیں اور ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. وہ مرید دنیا، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس پوری دنیا ہے. رب تمہارے پاس ہے، رب ہمارے پاس ہے، رب ہمارا ہے، رسول ہمارے ہیں، جنت ہماری ہے. اس کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی قیمت ہو سکتی ہے کیا؟ پھر جس نے افسوس کیا وہ مرید آخرت نہیں ہے. جسے بھی ذرا سا افسوس ستایا دنیا کی کسی بھی چیز کو لے کر، ہے کاش افسوس ستایا، وہ جانے کہ اس کے ارادہ آخرت میں کمی آ رہی ہے، وہ مرید آخرت سے نکل کر مرید دنیا میں پہنچ رہا ہے. آگے فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کیسی بعض کو بعض پر فضیلتیں دی. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت ہی درجات کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے. یہ فیصلہ ہے قرآن کا کہ جب کبھی باری آ جائے دنیا اور آخرت میں کسی چیز کو، دنیا اور آخرت دونوں سامنے آ جائیں تو آخرت کو اپنا لینا، کیونکہ اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد اذهب آخرته بدنیاه، قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس اللہ کے نزدیک کہ جس نے اپنی یا دوسروں کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دیا. اور اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق جس نے آخرت ہی کو مکمل اپنا ارادہ بنا لیا، دنیا کے جتنے ہموم، دنیا کے جتنے غموم، دنیا کے جتنے احزان، جتنے ہم، جتنے غم، جتنے تکلیفیں، جتنی مصیبتیں، سب کے لیے اللہ کافی. اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا کہ جو صرف آخرت کو اپنے سامنے رکھے دنیا اللہ اسے عطا فرما دے گا، اور جس نے دنیا کو صرف اپنے سامنے رکھا وہ ہلاکت میں، خسران میں، گھاٹے میں، ٹوٹے میں چلا جائے گا، نقصان میں چلا جائے گا. اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کھو کیا رہا ہے، کس چیز کو پانے کے چکر میں وہ کیا کھو رہا ہے. قرآن کریم نے صاف فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں بعض وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، جو مرید دنیا ہے، اور بعض وہ ہیں جو مرید آخرت ہیں. اور صاف فرما دیا من کان یرید
حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. جو دنیا آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اس کی کھیتی میں اضافے کر دیں گے. جو آخرت کی کھیتی کرنا چاہے تو ہمارے در پر حاضر ہو جائے، ہم اس کی کھیتی اتنی بڑھا دیں گے، اتنی بڑھا دیں گے کہ اس کے گمان سے باہر ہوگی، سما نہیں سکتی، یہ دنیا نہیں سما سکتی، اتنی بڑھا دیں گے. لیکن جو دنیا کی کھیتی چاہے گا تو ہم اس میں سے بھی اس کو دے دیں گے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، نہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے پارہ نمبر 29 پڑھا تھا ہم نے، پارہ نمبر 29 میں بھی عاجلہ اور آخرہ کا ذکر ہے. سورہ لا اقسم، سورہ قیامہ کے اندر قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. عاجلہ کو یعنی جلد ملنے والی. تو ہم دنیا کے مسافر جو اس وقت دنیا میں سفر کر رہے ہیں، ہمارا سفر آخرت ہونا چاہیے، سفر دنیا نہیں. ہماری منزل آخرت ہے. تو ہم دو راہوں کے درمیان ہیں. ایک وہ راستہ کہ جس کا فائدہ نقد ملتا ہے، جلد ملتا ہے. ایک وہ راستہ جس کا فائدہ ادھار ملتا ہے، دیر سے ملتا ہے مگر خیر سے ملتا ہے اور ہمیشہ باقی رہتا ہے. جس کا فائدہ جلد ملتا ہے، نقد ملتا ہے، اس کا نام عاجلہ ہے یعنی دنیا. جس کا فائدہ ادھار ملتا ہے، دیر سے ملتا ہے، اس کا نام آخرہ ہے اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والا فائدہ ہے. لیکن انسان کو کیا چاہیے؟ جلد ملنے والا فائدہ چاہیے. وہ چاہتا ہے بس جلدی سے فائدہ ملے اور میں آگے بڑھوں، بس ترقی کروں، آگے بڑھتا جاؤں، دنیا میری بڑھتی جائے، میری دنیا بڑھتی جائے، میری دنیا بڑھتی جائے. اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس جلد ملنے والے فائدے کا حاصل کرنے کے چکر میں وہ آخرت کا دیر سے ملنے والا لیکن خیر سے ملنے والا فائدہ اسے محروم ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. تو الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں مرید آخرت بنائی. دنیا کا ہر انسان مرید ہے، ہر مسلمان نہیں، ہر انسان. دنیا کا ہر انسان مرید ہے. میں ابھی تک پیر کے مرید کی بات نہیں کر رہا، قرآن کے مرید کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ پیر کا صحیح مرید بھی وہی ہے جو قرآن کی روشنی میں صحیح مرید ہے. جو یہاں قرآن کی نظر میں مرید آخرت ہے وہی پیر کا صحیح مرید ہے. اور جو قرآن کی نظر میں مرید آخرت نہیں ہے، وہ لاکھ کسی کا مرید ہو، وہ مرید دنیا اگر ہو تو پھر وہ قرآن کی نظر میں کامیاب مرید نہیں ہے. کامیاب مرید وہی ہے جو مرید آخرت ہے. مرید دنیا نہیں بننا ہے ہم کو، مرید آخرت. دنیا کا ہر انسان مرید ہے، کوئی مرید دنیا تو کوئی مرید آخرت. لیکن دنیا کا ہر مسلمان مرید آخرت ہے، اس کی منزل آخرت ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم مرید آخرت بنے، مرید آخرت ہیں اور مرید آخرت ہی رہیں. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا اور ہم کیسے جان پائیں گے کہ ہم مرید دنیا ہیں کہ مرید آخرت؟ آخر اس کی کچھ علامتیں، اس کی کچھ پہچانیں، اس کے کچھ امتیازات، اس کی کچھ خصوصیات، کچھ تو ہونا چاہیے جس سے ہم پہچان سکیں، جس سے ہم جان سکیں کہ آخر ہم مرید دنیا ہیں یا مرید آخرت ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ مرید آخرت بننے چلے تھے اور مرید دنیا بن بیٹھے. تو جان لیں کہ اس کی کچھ پہچانیں ہیں، اس کی کچھ علامتیں. بہت توجہ سے یاد رکھیے. مرید آخرت کو جو کچھ ملتا ہے، اور مرید آخرت اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے. میں نے جو کچھ کہہ دیا، میں نے مال نہیں کہا، اولاد نہیں کی، دولت نہیں، کاروبار نہیں، کچھ نہیں کہا. میں نے یہ بول دیا جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، وہ چاہے اس کی صحت ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے اس کی اپنے ذاتی چیزیں کیوں نہ ہو. مرید آخرت جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ امانت داری، دیانت داری، سچائی اور انصاف کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ بے ایمانی، بددیانتی اور ناانصافی اور ظلم کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ دوسروں کی حق تلفی کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے.
مرید آخرت جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ دوسروں کا حق بانٹتے ہوئے حاصل کرتا ہے، کاٹتے ہوئے نہیں، وہ ہمیشہ بانٹتے ہوئے حاصل کرتا ہے۔ مرید آخرت ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ مرید دنیا ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے۔ مرید آخرت اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتا، وہ کبھی بخیل اور کنجوس نہیں ہوتا، جہاں جب جیسی ضرورت ہوتی ہے خرچ کرتا ہے، اللہ نے جتنی بھی توفیق دی ہے۔ لیکن مرید دنیا پارہ نمبر 30 سورۃ الماعون، بہت مختصر سورۃ الناطقین کل کوثر سے پہلے، لفظ معاون کا مطلب آپ جان لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرید دنیا کس درجے کا بخیل ہوتا ہے۔ الماعون، الماعون کے معنی آتے ہیں آپ جو گھر میں جو کفگیر، جو چمچ ہانڈی کے اندر گھماتے ہیں، یعنی گھر میں استعمال کی معمولی چیزیں۔ یہ سورہ معاون ہم کو بتاتی ہے کہ مرید دنیا اتنی مدد کا بھی روادار نہیں ہوتا، اتنی مدد کے لیے بھی تیار کسی کی نہیں ہوتا، اتنی بھی سخاوت نہیں کرتا کہ وہ پڑوسی کو نمک یا پانی ہی دے دے، جبکہ نمک بھی فری کا ہے تقریباً اور پانی بھی فری کا ہے، مگر وہ اتنی مدد کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے بیان کیا مرید دنیا کی حالت یہ ہوتی ہے کسی طور پر وہ کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن مرید آخرت ہمہ وقت، ہر وقت، کسی بھی طرح وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ بد اخلاقی کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے، مرید آخرت جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ خوش اخلاقی کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے۔ راستے کی تیغ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس، یہ خنجر آہن نہیں، خنجر اخلاق تھا۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ تیز دھار تلوار، بھالے، کٹو اور بندوق کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے، مسلمانوں کے اپنے کردار اور اپنے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ کیونکہ طاقت کے سامنے سر جھکتے ہیں، دل نہیں جھکتے، لیکن مرید آخرت کے سامنے دل جھکتے ہیں۔ ایک بادشاہ اپنے دربار میں موجود رہے، سر ضرور جھکے رہیں گے مگر دلوں میں نہ جانے کیسا طوفان مچا رہے گا اس بادشاہ کے سلسلے میں، لیکن ایک ولی کامل کے سلسلے میں آدمی اپنے دل کی دنیا بھی سنبھال کے جاتا ہے کہ کہیں کوئی برا خیال گزر نہ جائے کہ کہیں میری آخرت برباد ہو جائے۔ یہ مرید آخرت ہے جو اس مقام پر پہنچتا ہے، جو اس مرتبے پر پہنچتا ہے۔ وہ کیسے پہنچتا ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آخر مرید آخرت کی منزل ہے، منزل جو ہے وہ جنت ہے اور رب کی ملاقات ہے، حبیب کا دیدار ہے، لیکن اس کے لیے 4 سیڑھیاں چڑھنا ہوں گی، وہ میں بھی بتا دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور مثال مرید دنیا اور مرید آخرت کی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو بالکل واضح ہو جائے کہ آخر مرید دنیا اور مرید آخرت ہے کیا۔ اور میں وہ ابو داؤد شریف کی حدیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن اخو المؤمن، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے اور مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ سمجھ گئے نا؟ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، کیا مطلب وہ مومن مومن کا آئینہ ہے؟ اللہ کے رسول کا کلام بہت مختصر ہوتا ہے لیکن معنی کا سمندر ہوتا ہے۔ الفاظ اسی لیے حضور کو جو ہے وہ جوامع الکلم کہا جاتا ہے، یعنی جامع کلمات، یعنی الفاظ کلمات بہت مختصر، معنی کا سمندر۔ اللہ کے رسول نے صرف اتنا فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ۔ ضرورت ہے دنیا کے مسلمانوں کو آج اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آئینہ بننے کی۔ اگر وہ آئینہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ جان لیں کہ وہ کامل مومن بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مرید آخرت مکمل طور پر بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مومن کا آئینہ ہے، کیا مطلب ہوا مومن مومن کا آئینہ ہے؟ ہاں، آئینے کی کچھ خصوصیات ہیں، آئینے کی کچھ کوالٹی ہے۔ کیا ہے وہ؟ نمبر 1، آئینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آئینہ
جھوٹ نہیں، میں فون کے آئینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیمرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سیدھے آئینے کی بات کر رہا ہوں. آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. اس کے سامنے بادشاہ کھڑا ہو یا وزیر یا غلام، اگر اس کے چہرے پر یا اس کے لباس پر یعنی اس کے جسم پر یا اس کے لباس پر کوئی عیب، کوئی داغ ہو، کوئی دھبا ہو، تو آئینہ بلا خوف و خطر سچائی کے ساتھ کہتا ہے کہ جناب جائیے، جا کر کے اپنا جسم دھو لیجیے یا لباس بدل لیجیے، کیونکہ آپ کا جسم یا آپ کا لباس داغدار ہے. اور وہ اس بات میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور سچ بولنے میں اتنا بے خوف اور اتنا نڈر ہوتا ہے وہ کہ اگر آپ آئینے کے 100 ٹکڑے کر دیں تو اس کا ہر ٹکڑا یہی کہتا نظر آتا ہے کہ جناب آپ کا لباس یا آپ کا جسم ابھی بھی داغدار ہے، عیبدار ہے. ہر ٹکڑا اٹھا کے دیکھیں آپ، یہی کہتا نظر آئے گا. یعنی 100 ٹکڑے ہونا پسند کرے گا وہ، لیکن اپنے قول سے پھرنا اور سچائی سے پھرنا پسند نہیں کرے گا. دوسری بات سنیں، میری بات بہت غور سے سنیں بھائی، میری بات بہت غور سے سنیں. آئینے کی ایک اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ آئینہ آپ کا ظاہر دکھاتا ہے، آپ کا باطن نہیں دکھاتا. تو لوگوں کا ظاہر دیکھنے کی کوشش کیجیے، ان کے باطن میں جھانکنے کی کوشش مت کیجیے. قرآن نے بھی منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تو میں نہ لگو کون کیا کر رہے ہیں، اندر سے کیسا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا معاملات ہیں، کیسا ہو رہا ہے، ذرا کچھ نکالو بھائی، پتہ کرو، ہم بھی تو دیکھیں سامنے سے تو سب اندر کیا چل رہا ہے. نا، بالکل نہیں. آئینہ آپ کا ظاہر دکھاتا ہے، اندر جھانک کر نہیں دکھاتا ہے کہ اندر سے آپ کیسے ہیں، آپ کا ظاہر دکھا دیتا ہے کہ کیسا ہے. دوسری بات، جسم اور لباس کا صرف اتنے ہی حصے پر داغ دکھاتا ہے جتنے پر ہوتا ہے، پورے لباس کو، پورے جسم کو داغدار نہیں بتاتا. اور اس کی ایک اور خصوصیت، آئینہ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا داغ، آپ کا عیب صرف آپ کو بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا. جس کے جسم پر، جس کے لباس پر وہ داغ ہوگا، دھبا ہوگا، اسی کو بتائے گا، کسی اور کو نہیں بتائے گا. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو اور وہ آپ کو بتا دے، آپ چلے جائیں اور دوسرا شخص آ کر کے کھڑے ہو جائے تو آئینہ یہ نہیں کہتا کہ تم سے پہلے والے میں یہ داغ تھا، یہ دھبا تھا. نہیں، اسے رسوا نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا، اس کا شہرہ نہیں کرتا کہ اس میں ایسا ہے، اس میں ایسا ہے، اس میں ایسا ہے. نہیں، بس جس کا ہے اسے دکھا دے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، اور وہ بہت بڑی خصوصیت ہے، کہ جب آپ اپنے لباس سے، اپنے جسم سے وہ داغ، وہ دھبا دھو کر کے واپس آ جائیں اور اس کے پاس آ کر کے کھڑے ہوں، ایک بار نہیں 1000 بار کھڑے ہوں، کبھی زندگی میں دوبارہ یاد نہیں دلاتا کہ آپ کی یہ داغ، یہ دھبا بس ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. کبھی آپ کو یاد نہیں دلاتا کہ یہ داغ، یہ دھبا تھا، کبھی آپ کو یاد نہیں دلاتا. یہ تو آئینے کے معاملات ہیں. اور یہ نیکی کا حکم ہے، یعنی آپ اپنے جسم سے یا اپنے لباس سے اس داغ کو صاف کر لیجئے، بھلائی کا حکم ہے. یعنی آئینہ ہمیشہ بھلائی کی بات کرتا ہے، برائی کی بات نہیں کرتا، ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتا ہے. اس کے برعکس پھر اب آپ کا کیا رول ہوتا ہے آئینے کے ساتھ، آپ کا کیا معاملہ ہوتا ہے آئینے کے ساتھ. آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آئینہ بتا دیتا ہے کہ یہ داغ ہے، یہ دھبا ہے، تو آپ بہت خاموشی کے ساتھ آئینے سے کہتے ہیں کہ بالکل، بس 1-2 منٹ چاہیے مجھے، میں ابھی جسم دھو کر یا لباس بدل کر ابھی واپس آئے گا. اور آپ جاتے ہیں، جسم دھوتے ہیں، وہ داغ دھبا دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، لباس صاف کرتے ہیں یا تبدیل کرتے ہیں، کتنا ہی قیمتی اور نیا کیوں نہ ہو. اگر آئینہ کہہ دے کہ داغ ہے تو پھر اتار کے پھینک دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے اس بات کی کہ وہ کتنا قیمتی لباس ہے. پھر قیمت کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ داغ دھونے کی پرواہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو بہت اچھی محفل میں جانا ہے، بہت اچھی جو ہے مجلس میں جانا ہے، بہت اچھے لوگوں کے سامنے جانا ہے، تو داغدار نہیں جانا ہے، نہ جسم پر داغ لے کر جانا ہے، نہ لباس پر داغ لے کر بھی جانا ہے. آپ کو صاف ہو کر بھی جانا ہے داغ دھبوں سے. آپ واپس آتے ہیں اور آ کر کے آئینے سے کہتے ہیں کہ جناب اب تو کوئی داغ دھبا نہیں ہے مجھ میں. تو آئینہ کہتا ہے کہ نہیں، اب آپ میں کوئی داغ اور دھبا نہیں ہے، میری طرف دیکھیں اور میری بات سنیں، میری طرف دیکھیں، کوئی داغ اور دھبا. اور جیسے ہی آئینہ آپ سے کہتا ہے کہ نہیں کوئی داغ دھبا نہیں ہے، مطمئن ہو کر کے محفل میں چلے جاتے ہیں. اس امت کا آئینہ علماء اکرام ہے، جن کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ اپنے روح کے داغ اور دھبوں کو دیکھتے ہیں.
وہ آئینہ ہے، وہ آپ کو راتوں دن بتاتے ہیں کہ اے مسلمان بھائیوں، آپ میں یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ برائی پائی جاتی ہے، یہ برائی پائی جاتی ہے، یہ کمیاں پائی جاتی ہیں۔ رمضان میں آپ کی عبادت کا یہ حال ہوتا ہے، رمضان نکل جاتا ہے تو آپ کی عبادتیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں آپ مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، کثرت سے عبادت کرتے ہیں، کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے درود و سلام کرتے ہیں، کثرت سے خیرات و صدقات کرتے ہیں، کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت رب کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان جاتا ہے آپ بالکل ایک دم سناٹے میں آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب آپ وہ مسلمان ہیں ہی نہیں جو آپ ایک مہینے تک تھے۔ آپ کے علماء آپ کو بتاتے ہیں مگر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسی بدسلوکی کیوں ہوتی ہے؟ جو سلوک آئینے کے ساتھ ہے وہی سلوک کرو نا علماء کے ساتھ، وہی سلوک کرو نا قرآن و حدیث کے ساتھ۔ قرآن و حدیث آپ کا آئینہ ہے، قرآن و حدیث آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیسے چلنا ہے، آپ کو ساری زندگی ایسی ہے۔ ایک رمضان نے خدا کی قسم پوری دنیا کو ایک وقت میں ایک دسترخوان پہ جمع کر دیا۔ پوری ممبئی کے لوگوں کو روزہ افطار کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ ہوتا ہے جس سیکنڈ میں سب اپنے منہ میں کھجور رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسا اجتماع، ایسا اتفاق آپ دکھا نہیں سکتے مسلمانوں کے اندر۔ کوئی بھی ایک سیکنڈ پہلے وہ لقمہ نوالا اپنے منہ میں رکھ نہیں سکتا۔ رمضان ایسی ہمیں سب بندی دکھاتا ہے، ایسا ہمیں اجتماع دکھاتا ہے، ایسا ہمیں مجتمع کر دیتا ہے، ایسا ہمیں جمع کر دیتا ہے۔ ایک ہی وقت ہے پورے ہندوستان میں جبکہ مسلمان نماز تراویح کے لیے اپنا تمام کاروبار، تمام سب کچھ چھوڑ کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ جمعہ ہمیں ہمارے اجتماع کی برکتیں بتاتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون سی قوم ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں جمع ہونے کے لیے کبھی بھی کسی وقت بھی تیار رہتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے۔ آخر جو دلوں میں گنجائش یا صفوں میں گنجائش یہاں ہوتی ہے کہ ہمارا کتنا ہی کیسا ہی جانی دشمن کیوں نہ ہو، کیسا ہی جانی مالی نقصان کیوں نہ پہنچایا ہو، اگر صف میں کھڑا ہو گیا تو ہم اس سے نہیں کہتے ذرا بیٹھ جاؤ، میں آپ کے برابر میں کھڑا نہیں ہوں، نہیں، آپ اس کو صف میں جگہ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں جگہ نہیں دی تو آپ کو وہاں جگہ نہیں ملے گی۔ یہاں جو جگہ دے گا وہاں اس کو جگہ ملے گی، جو یہاں جگہ نہیں دے گا وہاں جگہ نہیں ملے گی۔ کیسی اجتماع ہے؟ آپ سفر کریں، ایک انسان آپ کو مل جائے جس میں چند بھلائیاں ہوں، آپ راستے میں سے بولتے ہیں میں اپنا نمبر دے دیجیے، جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے، بڑا مزہ ہے آپ سے ملاقات کر کے، بہت اچھا سفر گزرا آپ کے ساتھ، بہت خوبصورت سفر گزرا آپ کے ساتھ، بڑے خوش اخلاق انسان ہیں آپ، بڑی بھلائیاں ہیں آپ کے اندر، اور بڑے اللہ نے بڑے ہنر دیے ہیں آپ کو، اور آپ کی وجہ سے لوگوں کا بڑا کام ہو سکتا ہے اور بڑی خدمتیں ہو سکتی ہیں اور لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ اپنا نمبر دیجیے، ہم اپنی یہاں جا کر کے آپ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے تاکہ آپ سے لوگ ملاقات کر سکیں، تاکہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بھی تو ایک مشاہد ہے، یہ بھی تو ایک مسافر ہے، یہ بھی تو ایک ہم سفر ہے، یہ بھی تو ایک ساتھی ہے رمضان میں۔ اس کا نمبر کیوں نہیں لیتے ہم کہ نمبر دے کر کے جاؤ، جلدی ملاقات ہوگی، انشاءاللہ انتظار میں رہیں گے آپ۔ اگلے سال آپ کو آنا ہے، ہم استقبال کے لیے تیار رہیں گے، ہم آپ کے منتظر رہیں گے، ہم آپ کے انتظار میں رہیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے استقبال کے لیے تیار رہیں، اور جو نعمتیں، جو خیرات اور جو برکتیں اور جو خیر آپ کی وجہ سے ہم کو ملی ہیں، جو اجتماع ملا ہے، جو اتفاق ملا ہے، جو دعائیں ملی ہیں، جو صدقات و خیرات، جو عبادتوں کی توفیق ملی ہے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی یہ بھلائی ہم اپنے پاس سے جانے نہیں دیں گے۔ اگلے سال ملاقات ہوگی تو انہی بھلائیوں کے ساتھ ہوگی، سارے سال ہم انہی چیزوں کے ساتھ رہیں گے۔ ایک مرتبہ کیوں ہم ایسا وعدہ نہیں کرتے رمضان سے؟ کیوں ہم منہ موڑ لیتے ہیں؟ چاند دکھتے ہی ہم منہ موڑ لیتے ہیں، کوئی تعلق نہیں رہتا، کوئی فکر نہیں رہتی۔ کون آیا تھا؟ ایک مہینے، ایک دن اگر کوئی رہ کر کے جائے اور اس کے اندر چند بھلائیاں ہو تو ہم اس کا نمبر لے لیتے ہیں اور اس سے ملاقات کی امید کرتے ہیں کہ کب وہ ہمارے گھر واپس آئے گا، کب ہمارے گھر کو دوبارہ رونقیں آئیں گی۔ ایک بزرگ کوئی اگر ہمارے گھر آ جائے تو اس جگہ کو ہم پیک کر دیتے ہیں کہ یہ بزرگ کی جگہ ہے، انشاءاللہ اگلے سال آئیں گے تو وہ یہیں رہیں گے، اور اس کا پورا خیال رکھتے ہیں، صفائی ستھرائی وغیرہ 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 وغیرہ۔ لیکن یہ جو بزرگ آیا تھا اپنے دل سے کیوں نکال دیتے ہیں اسے؟ نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی نہیں۔ جن چیزوں کے ساتھ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں دلوں کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے، دلوں پہ بڑی رقت طاری ہوتی ہے،
دل بڑے نرم ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس سے اٹھ کر کے جاتے ہیں, فیملی میں چلے جاتے ہیں, تو پھر دل ہلکے 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 پھر اپنی جگہ پہ آنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تمہارے دلوں کی حالت ویسی ہی رہے میرے پاس سے جانے کے بعد کہ جو حالت میری محفل میں ہوتی ہے, تو فرشتے تمہارے گھر تم سے ملاقات کرنے اور مصافحہ کرنے آئیں گے. میں کہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں, اگر آپ کی حالت سارا سال ساری زندگی ایسی رہے جو ماہ رمضان میں ہوتی ہے, جو رمضان کی خدمت میں حاضر رہ کر کے جس طرح آپ رہتے ہیں, تو فرشتے آپ کو سلام کرنے آئیں گے, فرشتے آپ کے گھر پہ آپ سے ملاقات کرنے آئیں گے, فرشتے آپ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے, فرشتے آپ کی زندگیوں میں ہوں گے, فرشتے آپ کے آگے پیچھے ہوں گے, مغفرت کے لیے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے, خیرات کی دعائیں کرتے ہوں گے, خیر کی دعائیں کرتے ہوں گے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم غافل لوگ ہیں. ہم مرید آخرت ضرور ہیں لیکن ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں, چند لمحوں میں بھول جاتے ہیں. صبح اخبار میں نیوز میں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے, فلاں جگہ ایسا ہوا, فلاں جگہ ایسا ہوا ہے, اور 1 گھنٹے کے بعد پھر ہم انہیں برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جن میں ہم پہلے سے ملوث تھے. یہ ہماری غفلت کا حال ہے. ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. ہم مرید آخرت ہیں, ہماری منزل 4 ہیں, ہمارے منزل آخرت ہے, اور اس پر جانے کے لیے 4 سیڑھیاں ہیں. نمبر 1 شریعت, نمبر 2 طریقت, نمبر 3 حقیقت, نمبر 4 معرفت. شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت, یہ امت پوری کی پوری انہی 4 سیڑھیوں پر چڑھ کر کے رب سے ملاقات کرتی ہے. امت مسلمہ, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, آپ دیکھیں گے کہ ان سیڑھیوں پر بلند پائیدان پر شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت. لیکن آپ کیسے سمجھیں گے کیا ہے شریعت, کیا ہے طریقت, کیا ہے حقیقت, کیا ہے معرفت؟ تو آپ جان لیں سیدنا امام ربانی, مجدد الفسانی, شیخ احمد فاروقی, نقشبندی سرہندی علیہ رحمت و رضوان, ان کے قول کے مطابق میں اس بات کو عرض کرتا ہوں, اور دیگر علماء اکرام کے اقوال کی روشنی میں یہ بات عرض کرتا ہوں, شریعت, گناہ نہ کرنا شریعت. یہ بات بہت غور سے سنیے, چند منٹ چند جملے. گناہ نہ کرنا شریعت, کوشش کر کے گناہ کا خیال نہ آنے دینا طریقت. گناہ نہ کرنا شریعت, کوشش کر کے گناہ کا خیال نہ آنے دینا طریقت. کوشش بھی نہ کرنا پڑے, گناہ کا خیال پاس ہی نہ آئے تو پھر حقیقت. اور غیر اللہ کا خیال اور تصور ہی نکل جائے تو پھر معرفت. تمام صحابہ, تمام اہل بیت اطہار ڈائریکٹ صحبت نبی کی وجہ سے معرفت کی منزل پر ڈائریکٹ فائز تھے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے شریعت پھر طریقت پھر حقیقت پھر معرفت, نہیں, وہ معرفت کی منزل پر فائز تھے. اور ان کے بعد والے تابعین اور اولیاء, کاملین, صالحین, انہوں نے منزلیں طے کی, شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت. کوئی ولی شریعت کی منزل تک رہا, یعنی اس نے گناہ کیا ہی نہیں, وہ بھی ولی. کوئی طریقت کی منزل پر پہنچ گیا کہ کوشش کر کے گناہ کا خیال ہی نہیں آنے دیا اپنے پاس. کوئی اس سے اوپر گیا کہ اسے کوشش بھی نہیں کرنا پڑتی, گناہ کا خیال اسے آتا ہی نہیں. اور کوئی اس سے بھی اوپر چلا گیا معرفت کی منزل پر کہ اب غیر اللہ کا خیال اور تصور ہی چاہتا رہا. بس ایک جملہ, صحابہ اور اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو نہ گناہ کرتے ہیں اور نہ جو ہے گناہ کا خیال ان کے دلوں میں آتا ہے. اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے, گناہوں سے حفاظت کی ہے. کسی سے ہو بھی گیا, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, تو فوراً سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی, فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لی. میں یہاں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ متقی صرف وہ نہیں ہے کہ جس سے کبھی کوئی گناہ ہی نہ ہو, وہ بھی متقی ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اور وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے سچے دل سے. تو الحمدللہ وہ طریقت, معرفت, حقیقت اور معرفت کی منزلوں پر فائز ہے. جو لوگ طریقت, حقیقت اور معرفت کی منزلوں پر فائز ہیں, کیا ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کو کلام کرنے کی جرت ہونی چاہیے کہ جو ابھی شریعت کی منزل پہ بھی صحیح سے فائز نہیں ہے؟ لوگ بزرگان دین اولیاء اکرام کی شانوں میں گستاخیاں کرتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے وہ لوگ جو شریعت کی منزل پر صحیح سے کھڑے ہوئے نہیں ہیں, یعنی وہ ابھی گناہوں سے بھی بچنے کی منزل میں نہیں ہے, گناہوں سے ملوث ہیں, گناہوں میں ملوث ہیں, نافرمانیوں میں ملوث ہیں. اس کے باوجود وہ ان لوگوں کے سلسلے میں زبان کھولتے ہیں کہ جو اس سے اوپر طریقت, پھر حقیقت, پھر معرفت کی منزلوں پر فائز ہے. اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو میری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم مرید آخرت ہیں, ہماری منزل آخرت ہے, ہمارا سفر آخرت کا ہے. ہمیں وہی طے کرنا ہے جو بہار ابھی تھی,
جو رونقیں ابھی تھیں، جو رعنائیاں ابھی تھیں، جو سج دھج چمک ابھی ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے چہروں پر، ہماری روح میں، جو تازگی ہے، جو تر و تازگی ہے، وہ باقی رہے گی نا انشاءاللہ العزیز؟ مسجدوں کو بھر کے رہیں گے نا انشاءاللہ العزیز؟ پنجگانہ نماز میں بھی، جمعے کی نماز میں بھی انشاءاللہ العزیز، اور اللہ توفیق دے گا تو بیچ بیچ میں روزے بھی رکھتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اور سارا سال ماہ رمضان کا انتظار کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اسی انتظار میں اگر دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو اللہ کی راہ میں رخصت ہوگی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس سے اچھی بات کون سی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکت سے مالا مال فرمائے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، آخری بات، حفظ اور رزق، یہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان بہت پریشان رہتا ہے۔ حفظ اور رزق، یعنی یادداشت اس کی کمزور ہو جاتی ہے، اسے یاد نہیں رہتی بہت ساری چیزیں، اور رزق کاروبار وغیرہ وغیرہ۔ تو حفظ اور رزق مرید دنیا کے لیے مشکل ہے، مرید آخرت کے لیے مشکل نہیں۔ روح جتنی لطیف اور پاکیزہ ہوگی، حفظ اور رزق اتنا ہی آسان ہوگا۔ روح جتنی گناہوں میں اٹی ہوئی ہوگی، حفظ اور رزق اتنا ہی مشکل ہوگا۔ نہ حفظ مشکل ہے نہ رزق مشکل ہے، بالخصوص دو زمانوں میں۔ ایک زمانہ 9 مہینے ماں کے پیٹ کا، اور ایک زمانہ 9 سال ماں کی گود کا، ماں کی آغوش کا۔ یہ دو زمانے وہ ہیں جن میں نہ حفظ مشکل نہ رزق مشکل۔ وجہ دو، نمبر 1 اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ، میری بات ختم۔ 2 وجہ، ماں کے شکم میں 9 مہینے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے، ماں کی آغوش میں گود میں 9 سال۔ یہ وہ 2 زمانے ہیں جس میں نہ حفظ مشکل نہ رزق مشکل۔ میری بات بہت غور سے سنیں، 2 وجہ سے۔ نمبر 1، یہ دونوں زمانے وہ ہیں کہ جن دونوں زمانوں میں ہمارے گناہوں کا شریعت کے مطابق ظاہری طور پر کوئی کھاتا ہی نہیں کھلا ہوتا ہے، نہ ماں کے پیٹ میں نہ ماں کی گود میں، کیونکہ ہم بالغ نہیں ہوتے ماں کی گود تک 9 سال تک، اور جب بالغ نہیں ہوتے، جب مکلف نہیں ہوتے، تو پھر ہمارے گناہوں کا کھاتا بھی ویسا نہیں کھلا ہوتا۔ اسی لیے ماں کے پیٹ میں بھی اور ماں کی گود میں بھی حفظ بھی آسان، رزق بھی آسان۔ کون ایسا انسان ہے جو یہ شکایت کرے گا کہ ماں کے پیٹ میں مجھے رزق نہیں ملا؟ آج تک دنیا میں کسی نے شکایت نہیں کی مجھے ماں کے پیٹ میں رزق نہیں ملا۔ کون ایسا بچہ جو کہے گا مجھے ماں کی گود میں رزق نہیں ملا؟ ماں باپ خود بھوکے رہے مگر کھلائے۔ تو حفظ بھی آسان، اور حفظ کی جہاں تک بات رہی، بغداد کی سرزمین پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم میں مادر میں ہے 15 باروں کے حافظ قرآن، نہ حفظ مشکل نہ رزق مشکل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں ہیں، بچپنا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ حضرت مریم ایک تنہا جگہ پر ہیں، لیکن بالکل پاکیزہ ہیں، پارسا ہیں، سوکھے تنے سے تر کھجوریں اللہ نے عطا فرمائی، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سیدنا خواجہ سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سجزی رحمت اللہ علیہ، سیدنا خواجہ غریب نواز اپنے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بسم اللہ خانی کرانے کے لیے تشریف لائے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عمر مبارک ہے 4 سال 4 مہینے 4 دن۔ بسم اللہ خانی کرانے کے لیے آئے ہیں خواجہ غریب نواز، کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آئی معین الدین ٹھہر جاؤ، قطب الدین بختیار کاکی کو بسم اللہ خانی حمید الدین ناگوری کرائیں گے، آنے والے ہیں۔ ادھر حمید الدین قاضی حمید الدین ناگوری کو الہام ہوا کہ جلد تشریف لے کر کے جائیے، قطب الدین بختیار کاکی کو جو ہے وہ بسم اللہ خانی کرانی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی موجود، خواجہ غریب نواز موجود، قاضی حمید الدین ناگوری تشریف لائے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور خواجہ غریب نواز کی موجودگی میں قاضی حمید الدین ناگوری نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ 15 باروں پر جا کر کے رکو، 4 سال 4 مہینے 4 دن۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور قاضی حمید الدین ناگوری نے کہا بیٹا اور پڑھو۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ میری ماں کو 15 ہی یاد تھے، ان کے بطن مبارک میں مجھے 15 ہی یاد ہو سکے۔ وہ 2 زمانے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے، ماں کی گود میں 9 سال، نہ حفظ مشکل نہ رزق مشکل۔ 2 وجہ سے۔ نمبر 1، اس دونوں زمانوں میں ہمارے گناہوں کا کوئی کھاتا نہیں کھلا ہوتا۔ نمبر 2،
وہ دونوں زمانے وہ ہیں کہ جن زمانوں میں ہم اپنے ماں باپ کی آغوش رحمت میں، آغوش شفقت میں اور رحمت میں ہوتے ہیں. ماں باپ کی برکتوں اور رحمتیں ماں باپ کی وجہ سے جو ملتی ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. ہم ماں باپ کی وجہ سے نہ حفظ مشکل ہوتا ہے نہ رزق مشکل ہوتا ہے، لیکن 9 سال کے بعد جب ہم جوان ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ ہم کو برے لگنے لگتے ہیں، پھر ان کی آغوش شفقت ہم کو بری لگنے لگتی ہے، پھر ماں باپ ہمیں پسند نہیں آتے، ان کا روکنا ٹوکنا پسند نہیں آتا، ان کا کہنا پسند نہیں آتا. اور جب 9 سال کے بعد ہم اپنے ماں باپ کی آغوش شفقت، آغوش رحمت سے دور ہو جاتے ہیں تو خدا کی قسم حفظ بھی مشکل ہو جاتا ہے، رزق بھی مشکل ہو جاتا ہے، دونوں چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو جو اپنے ماں باپ کی آغوش شفقت اور رحمت میں 9 سال نہیں 90 سال تک رہیں اور ویسے ہی بے گناہ بے خطا رہیں جیسے کہ 9 مہینے اور 9 سال تک تھے، انشاءاللہ العزیز نہ ان کے لیے حفظ مشکل ہوگا نہ ان کے لیے رزق مشکل ہوگا، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ویسے ہی بے گناہ بے خطا ہو جائیں، اور جیسے رمضان نے ہمیں بے گناہ بے خطا بنا دیا. آج کی رات انشاءاللہ ایسی ہوگی، جب چاند دکھے گا اگر دکھ گیا تو انشاءاللہ العزیز ایسی ہوگی کہ جس دن ہماری ماں نے ہمیں جنا تھا یہ رمضان ہمیں ایسا ہی گناہوں سے معاف کر دے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت اس کی مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکت سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.